الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين ناد علی مظہر العجائب تجد اونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآله. أما بعد قال رسول الله فاطمة بضعة مني صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع رب ذوالجلال کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآله. حضرات محترم، چونکہ یہ ایام فاطمہ کے نام سے منسوب ہیں تو حق یہی بنتا ہے کہ جناب فاطمہ کا ذکر کیا جائے اور اس بی بی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جائے کہ جس بی بی نے امت کے لیے بہت سارے ظلم ہے. تاریخ نے جناب فاطمہ کی عمر فقط 18 سال بتائی، مگر ان 18 سالوں میں جناب فاطمہ نے جو سبق پوری انسانیت کو دیا یا انہوں نے جو جینے کا طریقہ انسانوں کو سکھایا، اگر ان میں سے صرف ایک طریقہ ہم اپنا لیں تو یقین جانیے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. اللهم صل على محمد وآل. جیسا کہ میں اپنی پچھلی مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ جو ہر مہینہ اسلامی مہینہ ہے محرم سے لے کر ذی الحج تک، یہ 12 مہینوں میں کسی نہ کسی معصوم کی شہادت یا ولادت ہے. اگر ہم فقط جس مہینے میں جس کی ولادت یا شہادت ہو اس معصوم کا طرز زندگی وے آف لائف اگر ہم لے لیں تو ہماری تبلیغ کے لیے یہی چیز انف ہے، کافی ہے. ہمیں پھر زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ یہ ایام جو ہیں یہ ایام جناب فاطمہ سے منسوب ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس بی بی سے کچھ نہ کچھ لیا جائے، تاکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں اس بی بی کا ذکر نہیں کروں گا تو نعوذ باللہ بی بی کی فضیلت میں کمی آ جائے گی. بی بی جس درجے پر قائم ہے اسی درجے پر قائم رہیں گی. ان کے ذکر سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور نہ کریں تو ہم نقصان اٹھاتے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ویسے تو جناب فاطمہ کی پوری زندگی ایک سبق ہے ہمارے لیے. جب سے وہ اس دنیا میں آئی اور اس دنیا سے گئی، پورے 18 سال کی زندگی جناب فاطمہ کی ہمارے لیے لیسن سے بری ہے. مگر چند ایسے نقطے ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جناب فاطمہ سے کیا ایسی چیز ہے پہلی کہ جو ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جناب فاطمہ نے جو پہلی چیز ہم کو سکھائی وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیا مطلب اس کا؟
تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ شکم جناب خدیجہ میں تھی تو اپنی ماں سے بات کیا کرتی تھی. کیوں بات کیا کرتی تھی؟ ایک تو مصلحت خدا تھی، اور دوسرا اس وقت تمام لوگوں نے جناب خدیجہ سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو جناب فاطمہ اپنی ماں سے بات کیا کرتی تھی تاکہ ماں کو سکون ملے کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے مخاطب ہے، کوئی ہے کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے. باپ کے ساتھ جناب فاطمہ کا کیا رشتہ تھا یا کیسا ریلیشن تھا؟ رسول خدا جب تبلیغ کر کے آتے تھے تو اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے؟ رسول کے اوپر ظلم کرتے تھے، رسول کو زخمی کرتے تھے. جب رسول زخموں سے چور گھر پر آتے تھے تو جناب فاطمہ ان کے زخموں پر مرہم کرتی تھی کہ جس کو آج کے دور میں فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے. یہی چیز کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ باپ کی ماں ہے. اتنا خیال رکھتی تھی اپنے بابا کا. یعنی جناب فاطمہ نے ہمیں یہ سکھلایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ جناب فاطمہ کے اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور ہم دنیا میں بھی اچھی طرح رہ سکیں. دوسری چیز یا دوسرا سبق جو ہم نے اپنی بیوی سے سیکھا وہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ نے جو ہمیں سکھایا وہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر بھروسہ رکھو زندگی کے سب سے اہم مسئلے میں یا زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں. انسان کے لیے زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ امپورٹنٹ ڈیسیژن جس کو ہم کہتے ہیں. سب سے اہم فیصلہ انسان کی زندگی کا وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جب انسان لڑکا ہو یا لڑکی جب اپنے لیے شریک حیات ڈھونڈے، سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے. جناب فاطمہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے لیے تم اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ تمہیں جہنم کے اندر دھکیل دیں گے. جب جناب فاطمہ نے اس فیصلے کے لیے، اس امپورٹنٹ ڈیسیژن کے لیے جب جناب فاطمہ نے اپنا یہ ڈیسیژن رسول کے حوالے کیا یا اپنے اس فیصلے کے لیے اپنے بابا پر بھروسہ کیا تو رسول نے فاطمہ کے لیے علی جیسا شریک حیات ڈھونڈا. کتنے رشتے جناب فاطمہ کے لیے؟ ایک بھی فیصلے کے لیے رسول خدا نے جناب فاطمہ سے نہیں پوچھا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں، مگر جب علی کا رشتہ آیا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ رسول جو ہے جناب فاطمہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ علی تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہے، بیٹی تم اس بارے میں کیا کہتی؟ یعنی جب رسول نے یہ دیکھا کہ خود شور ہے اس رشتے کے لیے، تب جا کر انہوں نے جناب فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا. اور پھر کیا ہوا؟ جب دونوں کی شادی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ دونوں جو ہیں جناب فاطمہ اور امام علی پوری دنیا کے لیے ایک ایسے میاں اور بیوی بنے، ایک ایسے ہسبینڈ اور وائف بنے کہ جن کی مثال آج بھی پوری دنیا دے رہی ہے. ایک سلوات دے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تیسری چیز کہ جو جناب فاطمہ سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. جناب فاطمہ کہتی ہے کہ جب تم اپنا شریک حیات ڈھونڈو تو یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، یہ دیکھو کہ وہ ایماندار متقی کتنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، مگر جب شریک حیات ایماندار اور متقی ہوتا ہے تو وائف جو ہے
وہ اس بات پر ٹرسٹ کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میرا شوہر دن اور رات محنت کرے، کچھ بھی کرے، مگر ایک چیز کا یقین ہے کہ وہ مجھے حلال نوالا کھلائے گا، کیونکہ آج کل کا دور ہی ایسا چل رہا۔ تو اس لیے جناب فاطمہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب اپنے اسپاؤس کا سلیکشن کرو تو اس کا تقوی دیکھو، اس کی ایمانداری دیکھو، اس کی ہونیسٹی دیکھو، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دولت ایسی چیز ہے کہ جو دنیا تک محدود ہے، مگر جب بات ایمانداری، ہونیسٹی اور پائیٹی کی آتی ہے تو وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ ایک سوال سے محمد واقعی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جناب فاطمہ سے سیکھے گئے یہ سبق ایک ایک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایک خزانے کا کام ہے۔ جناب فاطمہ نے جو ایک چیز ہمیں اور سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کچھ دو تو ایسی چیز دو کہ جس سے تم زیادہ پیار کرتے۔ فرض کیا کہ میرے پاس دو لباس ہیں، ایک نیا ایک پرانا، میں یہ کہہ کر پرانا لباس دے دیتا ہوں کہ میں نہیں پہنتا، نیا لباس یہ پہنتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے دیکھیں اہل بیت جو چیز کہتے ہیں وہ پہلے کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں۔ جناب فاطمہ کا جب عقد ہوا تو رسول اللہ نے ایک نیا لباس اپنی بیٹی کو دیا۔ جناب فاطمہ جب رسم شادی سے فارغ ہو کر امام علی کے گھر پر آئی، کچھ دیر گزری تھی کہ دخل الباب ہوا، ایک فقیر آیا کہ جس نے ایک لباس کا سوال کیا۔ جناب فاطمہ کے پاس پرانا لباس بھی تھا اور وہ عروسی لباس بھی تھا، وہ نیا شادی کا لباس بھی تھا کہ جو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ جناب فاطمہ نے دونوں لباسوں کو دیکھا، ایک مرتبہ نیا لباس لیا اور اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ جب دوسرے دن رسول کو اس بات کا پتہ چلا اور رسول نے کہا کہ میں خوش ہوتا اے میری پارے جگر اگر تم یہ نیا لباس پہن کر اپنے شوہر کے سامنے آتی، تو کہا اے میرے بابا آپ ہی نے تو کہا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جس چیز سے زیادہ محبت ہو وہ خدا کی راہ میں دے دو، اسی لیے میں نے آپ کی بات مانی اور جو سب سے اچھا لباس تھا وہ میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ ایک سوال ہے محمد صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس کے بعد جناب فاطمہ جو ہیں ہر وقت اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتی، ساتھ ساتھ جناب فاطمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا کہ ہمیشہ علم حاصل کرو۔ علم کا امپورٹنس فقط جناب فاطمہ نے نہیں بتلایا بلکہ ہر امام نے، ہر معصوم نے علم پر زور دیا ہے کہ علم حاصل کرو، یہاں تک کہ سب سے پہلے رسول اللہ کی بھی یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک، یعنی رسول نے بھی کہہ دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی ایج نہیں ہے۔ علم جب حاصل کرنے کی بات آئے تو یہ مت دیکھو کہ میں اسکول ایج سے گزر چکا ہوں، میں کالج ایج سے گزر چکا ہوں، اگر ایک بھی چیز سیکھنے کو ملے کہ جو مجھے نہیں پتا ہے تو وہ بھی میرے لیے علم ہے۔ فرض کیا کہ مجھے موبائل کے اندر وائس کرنا نہیں آتا، جو عام سی بات ہے اس کو بیان کروں، کسی نے مجھے یہ چیز سکھلائی کہ دیکھو یہ شارٹ کٹ ہے، اس بٹن کو دباؤ گے تو موبائل کا آواز تیز ہو جائے گا۔ اب یہ میرے علم میں اضافہ ہوا، میں یہ محسوس نہ کروں کہ مجھ سے کم ایج والے نے مجھے یہ چیز سکھائی، بلکہ میں اس کا شکر گزار نہ ہوں کہ اس نے میرے علم میں اضافہ کیا۔ یہی چیز ہے کہ جو جناب فاطمہ ہمیں سکھلا رہی ہے۔ ایک سوال ہے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب فاطمہ نے اور کیا سکھلایا ہمیں علم کے بارے میں؟ جناب فاطمہ نے یہ کہا کہ فقط علم سیکھ لینا بڑی بات نہیں ہے،
بلکہ جب علم ہو تمہارے پاس تو اس علم کو بانٹو۔ ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا کہ دولت وہ ہے کہ جو بانٹنے سے گٹ جاتی ہے، علم وہ ہے کہ جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو جناب فاطمہ یہ کہتی کہ جب تمہارے پاس علم آئے تو اس کو بانٹو، یعنی اگر تم نے ایک چیز کسی اور کو سکھلائی تو یقیناً کوئی تمہیں آ کر ایک نئی چیز سکھائے گا، یعنی اب علم میں اضافہ ہو رہا ہے، میں اپنا علم کسی کو دے رہا ہوں، کوئی مجھے اپنا علم دے رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے ویوز کو شیئر کریں تاکہ سامنے والے کا علم میرے پاس آ سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں اس ممبر پر بیٹھے ہوئے بیان کر رہا ہوں، کل کو کوئی آ کر مجھ سے یہ کہے کہ آپ نے یہ چیز بیان کی، اگر یہ چیز آپ بیان کرتے دوسرے اینگل سے بتائیں تو اور بہتر ہوتا۔ میں اس سے یہ نہ کہوں کہ بیان کرنے والا میں ہوں، بلکہ میں اس کا شکر گزار رہا ہوں کہ تم نے مجھے دوسری مجلس کے لیے ایک اور نقطہ دے دیا۔ ایک سوال ہے محمد والے اللہم صلی علی محمد اور جناب فاطمہ نے ایک اور سبق جو ہمیں دیا ہے وہ بھی آج کل کے دور کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تربیت اولاد۔ تربیت اولاد اس قدر امپورٹنٹ اور ضروری ہے کہ جناب فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو جو ریز کیا ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کی تو اللہ کے راہ کے لیے، کیونکہ اولاد سے یقیناً انسان محبت کرتا ہے۔ فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے۔ کیا کربلا والوں کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی، مگر تربیت ایسی کی گئی تھی کہ جب وقت آیا تو کربلا کی ماں نے اپنے بچوں کو یہ بات کہہ کر بھیجا کہ سب سے پہلے ہمیں تمہاری لاش دیکھنی ہے۔ جناب زینب نے اون و محمد کو اس انداز میں ٹرین کیا کہ سب اکبر سے پہلے تم جام شہادت نوش کرنا، یعنی جناب فاطمہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، مگر ایسی تربیت کرو کہ جیسی پروردگار چاہتا ہے، ایسی تربیت کرو کہ کل کو جب بچے بڑے ہوں تو وہ اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جناب فاطمہ سے جو ہم نے ایک اور سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پروردگار عالم کی ثنا کرتے رہو، ہمیشہ پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو، چاہے تمہیں نعمت ملے یا نہ ملے شکر کرتے رہو۔ مجھے نہیں پتا کہ پرسوں کا جو مسجد کا لیکچر ہوا تھا اس میں کتنے لوگ موجود تھے، مگر اس لیکچر میں ایک بہت اچھی بات شیخ صفدر رضی نے کہی کہ کبھی کبھی اللہ جو انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، ایک چرواہے کی، ایک شیپرڈ کی مثال دی کہ شیپرڈ جو ہے وہ شہر سے باہر جب اپنے جانوروں کو لے کر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جانور جو ہے ایک ایج کی طرف گر رہا ہے۔ اب اگر اس کو اس جگہ سے ہٹایا نہیں گیا تو وہ گر جائے گا، کھائی کے اندر گر کر مر جائے گا۔ تو اس جانور کو ہٹانے کے لیے وہ شیپرڈ، وہ چرواہا کیا کرتے ہیں، اس کو مارتا ہے ہلکا سا تاکہ وہ جانور واپس اپنے ٹریک پر آ جائے۔ اب جانور یہ سوچتا ہے کہ نہیں پتا مجھے میرے ماسٹر نے کیوں مارا، مگر ماسٹر جانتا ہے کہ میں نے اسے اس لیے مارا تاکہ وہ بڑی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اللہ بھی کبھی کبھی ہمیں چھوٹی مصیبت اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ان بندوں کو کہ جن کو وہ اشرف المخلوقات کہتا ہے بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک سوال ہے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جناب فاطمہ سے ہم نے جو چیز سیکھی
یا جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ نے ہمیشہ برابر طریقے سے اپنی اولاد سے محبت کی، چاہے حسن و حسین ہو بیٹے ہوں، چاہے زینب و ام کلثوم، بیٹا اور بیٹیوں کو کبھی الگ نہیں سمجھا کہ بیٹا ہے تو اس سے میں زیادہ محبت کروں، بیٹی ہے تو اس سے کم محبت کروں، یا بیٹی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ جناب فاطمہ نے ہمیں بتلایا، ہمیں سکھلایا کہ سب سے اکول محبت کرو، سب سے سیم محبت کرو، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رانگ تھنکنگ نہ کریں۔ اگر ماں باپ ہیں بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو بیٹی یہ سوچتی ہے کہ میرے بھائی سے زیادہ محبت کی جا رہی ہے، مجھ سے کم محبت کر رہے ہیں، غلط بیانی تہمت کے طریقے سے سوچتی ہے، یا بیٹا اس غلط بیانی اور تہمت کے طریقے سے سوچتا ہے۔ تو جناب فاطمہ یہ کہتے ہیں کہ اکول محبت کرو، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو سیم محبت کرو۔ اس کے بعد جناب فاطمہ سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دو، میں نے بیان کیا نا کہ جیسے جناب فاطمہ نے اپنا لباس عروسی دے دیا، جناب فاطمہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دو تو اس نیت سے مت دو کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ملے گا، کیونکہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ایک نیکی کروں اس کے بدلے 70 نیکیاں ملیں گی، تو انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو خدا مجھے اتنی نیکیاں دے، اس نیت سے دے کہ میں دے رہا ہوں خوشنودی پروردگار کے لیے۔ اگر انسان یہ سوچ کر دیتا ہے تو پروردگار بھی خوش ہو کر اسے دیتا ہے، پھر انسان کو یہ ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ مجھے دے گا یا نہیں دے گا۔ ایک آخری، ویسے تو بہت سارے نقطے ہیں مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ آخری نقطہ کہ جو آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے اور ان تمام نقطوں میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ نے ہمیں سکھلایا کہ ہمیشہ پردہ کرو۔ پردے کی امپورٹنس جناب فاطمہ نے اتنی بتلائی ہے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ کا جب تک رسول زندہ تھے جناب فاطمہ کے پیروں کا عکس بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی جناب فاطمہ نے کیا کہا؟ اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت والا کہتے ہیں، اگر میں اپنے آپ کو علی کا ماننے والا کہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ کہوں کہ اگر وہ خود کو کنیز فاطمہ کہتی ہیں تو پردے کا خیال رکھیں۔ جناب فاطمہ کے پردے کا کیا کہنا کہ جب وہ علی کو چھڑانے کے لیے مسجد النبوی میں گئی اور فقط یہ کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو پریشان کروں گی، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسجد کوفہ کی جو دیواریں ہیں وہ بلند ہوئی، یعنی دیواروں نے بھی گوارا نہیں کیا کہ جناب فاطمہ اپنے بالوں کو پریشان۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اس بی بی کا ماننے والا کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہیں کہ تم بھی پڑھ لو۔ جو لوگ ان چیزوں کو بامعرفت لیتے ہیں وہ اس در پر آ کر سلمان و بوزر و فضہ بنتے ہیں، مگر جو بے معرفت اس در پر آتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ بظاہر تو وہ رسول کی بزم میں بیٹھتے ہیں، مگر جب رسول کی شہادت ہوتی ہے تو یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فاطمہ کے در پر آگ لگتی ہیں۔ جناب فاطمہ
تاریخ بتلاتی ہے کہ یا 75 دن یا 90 دن زندہ رہی. جناب فاطمہ جو ہے 75 یا 90 دن زندہ رہی اپنے بابا کی وفات کے بعد. جناب فاطمہ کے مصائب کے لیے فقط ایک جملہ یہ کافی ہے کہ جناب فاطمہ نے جو مصائب سہے ہیں تاریخ میں ایسے مصائب کسی نے بھی نہیں. کیا مصائب تھے جناب فاطمہ نے؟ بابا کے بعد جناب فاطمہ پر جلتا ہوا در گرایا. عزاداروں اس وقت کے دروازوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت مضبوط ہوا اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایکسٹرا کیئر کرنا. اب مجھے نہیں پتا کہ جب جناب فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا اور جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں آئی تو جناب فاطمہ کا کیا حال ہوا ہوگا. فقط تاریخ نے اس جملے کو رقم کیا کہ جب جناب فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں آئی تو جناب فاطمہ کی زبان پر ایک فکرہ آیا، فضا میرا محسن. عزادارو سنیں گے شہزادی کے مصائب. عزادارو فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا، فاطمہ پر دروازہ گرا. ایک مرتبہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی. دشمن دی اندر داخل ہوئے، علی کے گلے پر رسی باندھی گئی، مسجد کوفہ کی طرف لے جایا گیا. جناب فاطمہ کو ہوش آیا. حسن و حسین کا سہارا لے کر ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں گئی. کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو پریشان کروں گی. عزادارو کیسا وقت آ گیا کہ اپنا حق مانگنے کے لیے شہزادی دربار میں گئی. عزادارو کتنا ظلم کی انتہا ہو گئی بی بی پر. حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی. 18 سال کی فاطمہ. جناب زینب کا یہ بیان کہ میری ماں جب دربار سے واپس لوٹی تو میری ماں کے بال سفید ہو چکے تھے. کسی نے بھی تاریخ میں 18 سال کی ضعیفہ نہیں دیکھی. عزادارو فاطمہ کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ کمر جھکی ہوئی، ایک ہاتھ ہر وقت پہلو پر رہتا تھا، ایک ہاتھ عصا کے سہارے. ایک مرتبہ علی نے گھر سے دور فاطمہ کے لیے انتظام کیا ہوا تھا کہ بابا کو رونے کے لیے جایا کرے. ایک مرتبہ علی نے کیا دیکھا کہ فاطمہ آئی اور فاطمہ کے چہرے پر پریشانی ہے. پہلی مرتبہ علی نے یہ دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے پر پریشانی. ایک مرتبہ پوچھا، اے فاطمہ، اے بنت نبی، پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ فاطمہ نے نہ بتایا. بہت اصرار کرنے کے بعد کہا، اے ابو الحسن، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں بابا کو رویا کرتی تھی، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. عزادارو امت کے ظلم سہتی ہوئی ایک مرتبہ بی بی اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں، اے اسماء، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، مگر جب آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں معبود حقیقی سے جا ملی. اسماء، میرے حسن و حسین آئیں گے، انہیں کھانا کھلا دینا. اسماء کہتی ہے، بی بی حجرے کے اندر چلی گئی. حجرے کا دروازہ بند ہوا. کچھ دیر کے لیے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی. ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی. میں نے سمجھ لیا کہ بی بی اپنے معبود حقیقی سے جا ملی. حسن و حسین آئے.
میں نے کہا، اسما کہتی ہے میں نے کہا کہ اے بچوں کھانا نوش فرما لو۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لاڈلا بیٹا حسین کہتا ہے، اے اسما کیا تو نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم بھائیوں نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا؟ اب اسما کیا کرتی، ایک مرتبہ کہا تمہاری اماں حجرے میں ہے، حسن و حسین سے حجرہ کھولا، کیا دیکھا کہ ماں کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ دونوں بھائیوں نے امامہ سر سے پھینکا، واہ اماں ہو کہا، ہاں دارو بی بی کا جنازہ تیار ہوا، ایک ایک آ کر رخصت ہو رہا ہے، ایک ایک بچہ رخصت ہو رہا ہے، مگر حسین ماں کے قدموں کے پاس کھڑے ہیں۔ علی کہتے ہیں، اے حسین کیا ہوا، ماں سے رخصت نہ لوگے؟ کہا بابا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماں نے نہ بلایا حسین چلا گیا؟ اتنا کہنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، کفن سے تو ہاتھ باہر آئے، حسین جا کر ماں کے گلے لگے۔ عجب نہ ہو کہ حسین نے کہا ہو، اے اماں آج آپ نے حسین کو بلایا، حسین آ گیا۔ کل سن 61 ہجری میں جب حسین گھوڑے سے گرے گا، حسین آپ کو بلائے گا۔ اے اماں آپ اپنے لال کی مدد کے لیے آ جائیں۔